ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آخری موقع ہے قرآن مجید کی یہ سورت 7 بار پڑھ لینا، آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ اللہ والو، سفر کا مہینہ جسے بہت سے لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ زمانہ جاہلیت کی طرح ماہ سفر کو بڑا ہی برا تصور کرتے ہیں۔ لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اس مہینے میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے، اس مہینے میں زیادہ سفر نہیں کرتے۔ اس مہینے کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ تمام کی تمام خوشیوں کو اس مہینے میں روک لیا جاتا ہے۔ لیکن آج ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک ایسا قرآنی عمل آپ کے حوالے کروں گا، جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ رب کعبہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے ماں باپ، آپ خود اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ پھر پورا سفر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو آپ سے چھین نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ صرف کرنا کیا ہے کہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے، سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے تو یہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر میں کے مہینے کو برا جانتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا کہ سفر کے مہینے میں بہت سی بلائیں زمین پر اترتی ہیں اور مشکلات پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں، لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ تمام مہینے اللہ کریم کے مہینے ہیں، تمام مہینوں میں رب کی رحمت و برکت موجود ہے۔ لیکن بہت سے لوگ آج بھی سفر کے مہینے کو اتنا برا جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر طرح کی کامیابی کے لیے، ہر طرح کی خوشیوں کے لیے خود کو اجتناب کرتے ہیں اور ہر قدم پر اپنی حفاظت کی بہت احتیاط کرتے ہیں۔ آج ایک ایسا روحانی عمل لے کر آیا ہوں، جو کوئی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، جو کوئی اس مہینے کو برا سمجھتا ہے، جو کوئی اس مہینے میں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، جو کوئی اپنے کاروبار کی حفاظت چاہتا ہے، اپنی بیٹی کے روشن نصیب چاہتا ہے، آج سفر کا چاند نظر آنے میں 2 سے 3 دن باقی ہیں۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ میں خود بھی یہ عمل کرتا ہوں اور بہت سے اللہ والے آج بھی اس عمل کو کرتے ہیں۔ سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جب یہ عمل کر لیا جاتا ہے، پھر پورا مہینہ کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہوتا، کسی بھی طرح کا حادثہ نہیں ہوتا، تمام کی تمام شیطانی اور زمینی وباؤں سے، آفتوں سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ آج اگر اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو سفر کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے نہ پڑے۔ سفر کے چاند نکلنے میں محرم کا مہینہ، حرمت کا مہینہ ختم ہونے میں آخری چند گھڑیاں ہیں، اور آپ کے لیے کیسے قرآنی سورت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد اللہ سفر کے مہینے میں اتنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے نوازے گا کہ دنیا پوچھے گی کہ جس مہینے کو ہر کوئی منحوس سمجھتا ہے، اللہ نے آپ کو اس مہینے میں کامیابی عطا فرمائی۔ یقین کامل سے آپ نے اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ قرآن بھی رب کا، قرآن کے ایک ایک الفاظ بھی رب کے، اور مانگنا بھی رب کریم سے ہے۔ تو پھر کیوں نہ یقین کامل سے مانگا جائے، پھر کیوں نہ آنکھوں میں آنسو لیے مانگا جائے۔ آج سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی بیماریاں سرے سے ختم ہو جائیں گی، آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ کاش سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتے۔ آپ نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے 3 اعمال کرنے ہیں۔ آپ نے ایک استغفار کرنا ہے۔ سفر کے مہینے میں استغفار کا ذکر اللہ کو راضی کر دیتا ہے، اللہ کا لاڈلا بنا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ بخشش فرماتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔
اور جیسے ہی یہ قرآن صورت پڑھتا ہے جسے سورہ فاتحہ کہنا ہے، آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ صورت 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک بنا دیتی ہے۔ آج جو کہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ صرف یہ صورت 7 بار پڑھ کر دیکھ لے، رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگ سفر کے مہینے کو زمانہ جاہلیت کی طرح برا جانتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ آج سفر کے مہینے میں سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ پورا مہینہ خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بلائیں لے کر آتا ہے، سفر کے مہینے میں جادو جنات کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، سفر کے مہینے میں بیماریوں کے اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے کسی جعلی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، اپنے گھر میں بیٹھیں یقین کامل سے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھیں، اپنے ہاتھ سے اپنی توفیق کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔ اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ اللہ کا حصہ ادا کریں گے، یعنی کسی یتیم کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں گے۔ آپ کا رزق بڑھتا چلا جائے گا اور اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ جن ہاتھوں سے مانگتے ہیں وہ ہاتھ بانٹنے والے ہو جائیں گے۔ فقیر بھی پڑے گا تو بادشاہ ہو جائے گا۔ اگر آپ جلد اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو سفر کا چاند نظر آنے میں ابھی بھی 2 سے 3 دن باقی ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سفر کا چاند دیکھتے ہی یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیے گا، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان میں بیٹھے ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودی عربیہ میں ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اور محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس قرآنی صورت کو 7 بار پڑھنا ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ صورت ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ اتنی آسان صورت ہے کہ ہر کسی کو، گھر کے بچے کو یہ صورت زبانی آتی ہے۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف کرنا کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوت میں پڑھنا ہے، تنہائی میں پڑھنا ہے۔ آخری موقع ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں، یہ حرمت کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بادب باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں کہ فلاں مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، فلاں پریشانی
کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو مین حاجت ہے یعنی مین نیت کرنی ہے، یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے خاص ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر کے مہینے میں ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی زمینی، آسمانی، شیطانی آفتوں سے، ہر طرح کی رکاوٹ اور بندش سے اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ نیت لازمی کرنی ہے، اور یہ وظیفہ خاص سفر کی تمام نحوستوں سے، تمام کی تمام پریشانیوں سے بچنے کا خاص عمل ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار استغفار کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے استغفار کا ذکر کرنا ہے، یہ اس عمل کا پہلا وظیفہ ہے۔ استغفار 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 کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی رب کریم سے توبہ طلب کرنی ہے کہ مولا کریم، گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، تیرا بندہ ہوں، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والا ہو صرف 11 بار استغفار کو صدقے دل سے پڑھ لے، میں بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دوں گا۔ استغفار کو 11 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھنا ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ایک آیت بینات پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے محرم کے آخری دنوں میں، آخری قبولیت کی گھڑیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سفر کا آغاز کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو نے سفر کے مہینے کو اللہ کے نام سے شروع کیا، بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا، میں رب تیری تمام کی تمام نحوستوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرماؤں گا۔ اللہ والو، یہ 3 اعمال آج جو بھی کر لے گا، گھر کا کوئی ایک فرد لازمی کرے۔ یقین کیجئے گا اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سفر کے مہینے میں جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا جو کچھ آپ کے دماغوں میں چل رہا ہے، یا جو کوئی ڈپریشن، سفر کا ایک خوف آپ کے دماغوں میں طاری ہے، یہ 3 اعمال کرتے ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ سادہ اور آسان زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 اعمال لازمی کر لینا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہ تو وظیفہ جو آپ نے ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، لازمی پڑھنا ہے، آخری موقع ہے، محرم کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے، حرمت کے آخری چند لمحات، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اب توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، رب کریم سے مانگنا نہیں آتا، رب کو منانا نہیں آتا۔ بہت سے آپ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، بہت سی بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، بہت سے بزرگ موجود ہیں جو وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے اعمال کر لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پڑھ ہر کوئی لیتا ہے، لیکن رب کو منانا ایک خاص انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے رب کریم کو منانے کا، رب سے مانگنے کا۔ آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کے خاص اعمال بھی بتاؤں گا۔ آپ نے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج ان 3 اعمال کو لازمی کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد پہلا عمل استغفار کا عمل ہے، گناہوں کی توبہ کا عمل ہے،
سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جیسے ہی آپ استغفار کریں گے، ہر کوئی، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے کہ اس نے کہاں کس کی دل آزاری کی ہے، کہاں اس نے کسی کے ساتھ برا بھلا کیا ہے، کہاں وہ شرابی، زانی یا کسی بھی طرح کے معاملات میں وہ ملوث ہے۔ آپ نے اپنے اس رب سے جس نے آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ 11 بار استغفار کو ندامت اور شرمندگی سے پڑھیے گا، زبان پر استغفار کا ذکر جاری ہو اور دل ہی دل میں شرمندگی سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ فاتحہ آپ میں سے کس کس کو آتی ہے؟ الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ اللہ کریم کو یہ سورت اتنی پسند ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے اس قرآن کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا۔ سورہ فاتحہ نیکی کی ہدایت ہے، صراط مستقیم کی تلقین ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، محمد مصطفیٰ سے محبت ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ لگ جائیں گے، لیکن آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، مقروض ہیں قرض سے خلاصی ہو جائے گی، بیٹیوں کے نصیب روشن ہو جائیں گے، بیٹیوں کے بہترین رشتے ہو جائیں گے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ والو، یہ اعمال اتنے خاص ہیں کہ یہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دیں گے۔ آپ نے صرف 7 بار سورہ فاتحہ کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ سفر کا مہینہ آپ کے لیے رحمتوں برکتوں والا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں سب سے امپورٹنٹ اور خاص وظیفہ، ایک قرآنی آیت جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب کوئی انسان اللہ کے نام سے کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اس میں برکت، رحمتیں، عظمتیں، سلامتی مقدر ہو جاتی ہے، اور جس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ 100% گارنٹی سے اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ آج جو کوئی ماہ سفر کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہتا ہے، ماہ سفر کی نحوستوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، سفر کے تمام شیطانی اور زمینی آفتوں سے بچنا چاہتا ہے، تو آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ ایک آیت بینات ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے ابھی بھی 2 سے 3 دن باقی ہے، آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ 3 اعمال ہیں، ایک نقطہ، ایک چیز بچوں کی طرح بتائی ہے۔ پھر نہ کہیے گا کہ سفر کے مہینے میں برباد ہو گئے،
سفر کے مہینے میں بیمار ہو گئے، سفر کے مہینے میں نحوستیں آ گئیں، سفر کا مہینہ منحوس ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 اعمال کر کے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو رب کی حفاظت میں لے جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نہیں لے کر جاتے یا آپ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، یہ عمل کرنے کے بعد ایک چیز آپ نے اپنی توفیق کے مطابق صدقہ خیرات کرنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ ہو سکے تو کم از کم ایک انڈا جو ہم گھروں میں کھاتے ہیں، دکان پر آسانی سے مل جاتا ہے، آپ نے ایک انڈے کا صدقہ کرنا ہے۔ ایک انڈے میں ایک جان کا صدقہ موجود ہے۔ انشاءاللہ ایک انڈے کا صدقہ کرتے ہی سفر کا مہینہ آپ کے لیے باعث رحمت ہو جائے گا، آپ کی اولاد کے لیے باعث رحمت ہو جائے گا۔ آپ ہر طرح کی منحوسیت سے، ہر طرح کی تکالیف سے، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا اور بار بار کہا کہ یہ موقع آخری موقع ہے۔ سفر کا چاند نظر آ گیا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا تو اس کی ذمہ داری پھر میری نہیں۔ ہاں، آپ یہ 3 اعمال کر لیں، گارنٹی میری طرف سے ہے کہ سفر کے مہینے میں کسی بھی طرح کے حادثے، منحوسیت، پریشانی سے آپ بچے رہیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بار کے الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔